الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي محترم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید میں سے سورہ احزاب کی 40ویں آیت اور احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے مفہوم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے متعلق موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ 51واں جمعہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے وہ مبارک نام کہ جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے،
ان میں سے چند نام وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجلس میں بھی رکھے۔ ان ناموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ابو ابراہیم، ابو الارامل، ابو المساکین، ان چند ناموں پر گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے میں گفتگو کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت احادیث میں اور روایات میں آئی ہیں، جنہیں محدثین کرام نے، اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طور پر ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت وہ ابو القاسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، تو انہی کی نسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت ابو القاسم ملی، قاسم کا باپ۔ گزشتہ جمعہ میں جو چند روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بخاری شریف کی، اسی طرح مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان بن سلیم ان سے مروی تھی، اسی طرح عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت نسائی شریف میں۔ تو ان روایات سے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو الارامل، بیوہ بے سہارا عورتوں کا سرپرست اور باپ، یہ نام اخذ کیا گیا ہے، وہیں ابو المساکین، مسکینوں کا باپ اور سرپرست بھی اخذ کیا گیا ہے۔ تو یہ ابو القاسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے کنیت ابو القاسم جو ہے ملی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے اعلان نبوت سے قبل جو ہے پیدا ہوئے، کہ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ مشہور اور جمہور کے قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے قاسم اپنے پاؤں پر چلنا جو ہے سیکھ گئے تھے، لیکن اتنی عمر میں ہی تقریباً 2 برس کی عمر میں، ابن سعد مورخ ہیں اور اہل علم حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے، فرماتے ہیں 2 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کی، اور جنت المعلا میں انہیں دفن کیا گیا۔ اب گزشتہ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی وجہ سے جو آپ کو ملی، اس کا میں نے ذکر کیا۔ اور یہ جو کنیت ہے ابو القاسم مشہور کنیت، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، بیٹے اور بیٹیاں؟ اس بارے میں مورخین، محدثین، اہل علم حضرات فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی انہی عبداللہ کا طاہر نام بھی ہے اور طیب بھی۔ اسی طرح ابراہیم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 3 صاحبزادے تھے، اور صاحبزادیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین۔ تو مورخین فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے ابراہیم، یہ آپ کی ام ولد ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان کا ذکر ہو چکا گزشتہ جمعہ میں، بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ باقی تمام صاحبزادیاں اور تمام صاحبزادے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ہوئے، یعنی صرف ابراہیم تھے کہ جو آپ کی ام ولد ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے، باقی تمام اولاد بیٹے اور بیٹیاں یہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، اور جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے، اب بچپن میں بیٹے پیدا ہوئے، لہٰذا ان کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ 3 بیٹے تھے، تو یہ راجح اور مشہور قول ہے، اور بعض حضرات کہتے طیب اور طاہر یہ آپ کے 2 صاحبزادے تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ عبداللہ ہی کے 2 نام تھے، طیب اور طاہر۔ تو بعض نے کہا نہیں، یہ طیب اور طاہر یہ آپ کے 2 صاحبزادے تھے جو قاسم اور عبداللہ کے علاوہ تھے۔ تو مورخین فرماتے اس قول کے مطابق پھر بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد برابر ہو جاتی پھر۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے اللہ نے 6 صاحبزادے عطا فرمائے، ایک کا نام مطیب اور ایک کا نام مطہر، یعنی باقی 4 نام وہی، 2 یہ نام۔ یہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ کی رائے اور ان کی تحقیق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابو القاسم
کہ اس کنیت کو علماء اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بیان کیا ہے۔ ابو القاسم کنیت یہ بہت سی احادیث میں یہ وارد ہے، آئی ہے، جیسے سنن ابن ماجہ اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، مسند احمد کی روایت ہے۔ خاص طور پر یہ سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے یہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتی ہیں، انہو اتی النبی ناس من الیہود، کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، فقالوا السلام علیک یا ابا القاسم، تو انہوں نے کہا کہ السلام علیک اے ابو القاسم۔ تو السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، کہ السلام علیک کہ تم پر موت واقع ہو اور تم پر ہلاکت ہو اے ابو القاسم۔ یہ روایت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو روایت میں آتا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر یہود کو سخت جواب دیا۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی فقال وعلیکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وعلیکم، کہ تم پر بھی یہی چیز واقع۔ اس لیے اس حدیث سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم سلام کر دے تو اس کو وعلیکم بس یہ ان کلمات کے ذریعے سے جواب دینا چاہیے، وعلیکم وعلیکم۔ اچھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس روایت میں بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے غلط الفاظ کے ذریعے سے سلام کرتے ہوئے کہا کہ السلام علیک یا ابا القاسم۔ تو یہاں بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کہ جسے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طور پر ذکر کیا ہے، یہ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے یہ اخذ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے، موسیٰ بن سلمہ سے روایت ہے، یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، صحابی رسول۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور جب اپنی سواریوں کی طرف لوٹتے ہیں یعنی سفر پہ ہوتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی جب سفر پہ نہیں ہوتے، اپنے مقام پہ ہوتے ہیں تو 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور جب سفر پہ ہوتے ہیں 2 پڑھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تلک سنت ابی القاسم، کہ یہ ابو القاسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو یہاں اس روایت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم موجود ہے کہ جسے اہل علم حضرات نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کیا ہے۔ تو قصر نماز، اس کو کہتے ہیں قصر نماز کا بیان کرتے ہوئے حضرت
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تلک سنت ابی القاسم، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی طریقہ ہے۔ تو یہ قصر نماز اہل علم حضرات علماء فرماتے ہیں کہ 48 میل کی مسافت، اسے کہتے ہیں کہ 3 دن 3 رات کے سفر کو 48 میل کی مسافت کے برابر جو ہے وہ قرار دے کر اس مسئلے کی جو ہے وضاحت کی گئی ہے، یعنی 48 میل کی مسافت اپنے مقام سے، اور 15 دن سے کم قیام کا ارادہ ہو۔ اگر 15 دن قیام کا ارادہ کسی جگہ دوسرے شہر میں جا کر کے جو 48 میل آپ کے مقام سے دور ہے، 15 دن اگر ارادہ کر لیا رہنے کا تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں، 15 دن سے کم جتنے دن کا بھی ہے پھر وہ مسافر۔ تو پھر نماز کو قصر کرنا یہ ضروری ہے، یعنی جتنی 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت فرائض میں، باقی سنتیں ویسے ہی، اور خاص طور پر جو فجر کی سنتیں ہیں مؤکدہ، ان کی تاکید بھی زیادہ، لہٰذا چاہے سفر میں ہے فجر کی سنتیں وہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں اس مسئلے کی بھی وضاحت آپ کی معلومات کے لیے کہ اکثر ہمیں سفر جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سفر میں پوری نماز پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ مسافر اگر تنہا نماز پڑھے یا اس کی امامت کروائے تو پھر قصر کرنا یعنی 2 رکعت پڑھنا 4 رکعت والی کو یہ واجب ہے۔ اور فرماتے اگر 4 رکعت سفر کے دوران وہ تنہا پڑتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، اگر دوسری رکعت کے بعد قعدہ کیا یعنی بیٹھا ہے تو فرض نماز ادا ہو جائے گی، اور پہلی 2 رکعت فرض ہو جائیں گی، دوسری 2 وہ نفل ہو جائیں گی، لیکن اس صورت میں گناہ گار ہے، کیونکہ اس کے لیے واجب تھا کہ اور شرعی حکم ہے کہ 4 رکعت والی کو سفر میں آپ نے 2 پڑھنا ہے، تو اگر تو قعدہ کیا پہلی 2 میں بیٹھا ہے، بسا اوقات ہوتا ہے بندہ غلطی سے اٹھ جاتا ہے دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتا، تو اگر تو بیٹھا تو پھر 2 رکعتیں پہلی فرض ہو گئیں اور دوسری جو آخر والی 2 رکعتیں ہیں تیسری اور چوتھی یہ نفل ہو جائیں گی، جب تک نماز کا وقت باقی ہو، یہ اس کے لیے حکم ہے، جب تک نماز کا وقت باقی ہو مسافر پر اس فرض نماز کا قصر کے ساتھ لوٹانا واجب ہوگا، اور وقت گزرنے کے بعد پھر اس کا لوٹانا مستحب ہے، یعنی وقت اگر ہے اسے چاہیے پھر دوبارہ پڑھے، پھر لوٹائے اپنی نماز کو، اگر وقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا ہے کہ اگر وہ 2 رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھا نہیں ہے تو اس کی فرض نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ مسافر ہے، اس نے تو پڑھنی تھی، قصر پڑھنی تھی، فرض نماز باطل، اب 4 کی 4 رکعتیں چاروں ہی نفل شمار ہو جائیں گی، یعنی یہ مسائل کی باریکی ہے، اس لیے شریعت نے جہاں جس سہولت کو دیا ہے وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہم یہ ایک عجیب معاملہ ہے
کہ جہاں شریعت سہولت نہیں دیتی، سختی کا وہ حکم شریعت کی طرف سے وارد ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار اتنی سختی ہے، اور جہاں شریعت کہتی ہے کہ 4 کی جگہ اب آپ نے فرض 2 پڑھنے ہیں، وہاں ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو اگر دوسری رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھا نہیں ہے تو اس کی فرض نماز باطل، 4 رکعتیں اس کی نفل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد نماز کا وقت باقی ہے یا نہیں ہے اس پر فرض نماز قصر کے ساتھ لوٹانا وہ واجب ہے۔ یہ اس مسئلے کو یاد جو ہے وہ رکھا جائے۔ اور یہ تو تھا کہ تنہا اگر نماز پڑھی ہے، اگر بسا اوقات ہوتا مسافر امامت بھی کرواتا ہے، تو اگر مسافر نے امامت کرائی اور پوری نماز پڑھائی اور قعدہ اولا بھی کیا، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھا بھی ہے، تو مسافر مقتدیوں کی نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ مقیم مقتدیوں کی نماز درست نہیں ہوگی، ان کے ذمہ جو ہے وہ کیا ہے، نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ تو لہٰذا ایسی مسائل میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جب مسافر ہیں اپنی نماز الگ پڑھیں۔ اگر امامت کرا رہے پہلے ہی بتا دے بھئی میں کیا ہوں، میں مسافر ہوں، لہٰذا 2 رکعت پڑھ کے میں سلام پھیر دوں گا، باقی آپ جو مقیم یہاں کے ہیں وہ اپنی نماز پوری پڑھ لیں۔ اچھا، تو یہ تو اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں قصر نماز کا حکم بتاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کا ذکر کیا کہ تل کا سنت ابی القاسم، کہ یہ ابو القاسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح تیسری روایت کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کہ جسے علماء نے نام کے طور پر ذکر کیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے عرض کیا کہ آج ظہر کی نماز وادی بطحا میں نے فلاں شخص کے پیچھے پڑھی، فلاں شیخ کے پیچھے پڑھی، اور اس کے سجدہ کی تکبیرات کو انہوں نے ذکر کیا کہ اتنی تعداد میں انہوں نے تکبیرات کہی، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے اور سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، جیسے ہمارے یہاں عام ائمہ کہتے ہیں۔ یعنی اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں نے اس طرح فلاں آدمی کے پیچھے نماز پڑھی اور اس نے اس طرح یہ اعمال اس نے کیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے فرمایا تل کا صلاۃ ابی القاسم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ابو القاسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح ہوا کرتی تھی کہ آپ سجدے میں جب جاتے تو بھی تکبیر کہتے، اٹھتے تو بھی تکبیر فرمایا جو ہے کرتے تھے۔ تو یہاں اس روایت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے جسے علماء نے ابو القاسم کو علماء نے نام کے طور پر ذکر کیا ہے، یہ موجود ہے اور اخذ ہوتی ہے۔ چوتھی حدیث مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک یہودی کا گزر ہوا، وہ کہنے لگا کیف تقول یا ابا القاسم یوم یجعل اللہ السماء علی ذہ، کہنے لگا کہ ابو القاسم آپ اس دن کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنی اس انگلی پر اٹھائے گا، یعنی ایک انگلی کی طرف اشارہ کیا، وہ اشارہ بالسبابہ، اور اس نے شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ اس دن یعنی قیامت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ
آسمان کو اپنی اس انگلی پہ اٹھائے گا، والارض علی ذہ والماء علی ذہ والجبال علی ذہ وسائر الخلق علی ذہ کل ذالک یشیر باصابعہ۔ کہنے لگا کہ آسمان کو اپنی اس انگلی پہ، شہادت والی انگلی پہ، زمین کو اس انگلی پہ، پانی کو اس انگلی پہ، پہاڑوں کو اس انگلی پہ، مخلوقات کو اس انگلی پہ، یعنی وہ انگلیوں سے اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کر رہا ہے اور انگلیوں پہ اشارہ بھی کر رہا ہے۔ یعنی اس کا یہ انداز کلام جو تھا وہ سوالیہ نہیں بلکہ طنزیہ تھا۔ طنزیہ انداز تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو پہچانا نہیں ہے جس طرح کہ اللہ کی قدر کا اور اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ ان یہودیوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے اور طنزیہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ قیامت اس طرح برپا ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے۔ اب یہ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ قرآن کریم میں 3 بار یہ کلمات آئیں۔ سورہ انعام کی آیت 91 میں، دوسری جگہ سورہ حج کی آیت 74، تیسری جگہ سورہ زمر آیت 67، یعنی 3 مقامات پہ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے جس طرح کہ اللہ کی پہچان کا کرنے کا جو ہے وہ حق تھا۔ تو اسلامی جو احکامات ہیں اور اسلامی جو عقائد ہیں، بلکہ کہا جائے کہ خود یہودیوں نے دین اسلام کے ساتھ جو ان کا برتاؤ ہے، وہ انہوں نے اپنے دین کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ کیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو جاتا ہے، اب اس کا قاتل ڈھونڈنا، بھئی یہ کیا کریں، اس کو قاتل کیسے ڈھونڈیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ، وہ زندہ ہوگا، قاتل کا نام بتائے گا، اس کے بعد پھر وہ مر جائے۔ اب یہ بطور ٹھٹھا اور مذاق کے انہوں نے بہت سے سوالات کیا، کہنا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اسی وقت کوئی گائے لا کے ذبح کرتے، ٹھیک ہے۔ کبھی پوچھ رہے ہیں وہ گائے جناب اس کا رنگ کیسا ہو، کس قسم کی گائے ہو، چھوٹی بڑی جوان ہے کیا ہے۔ اپنے دور میں بھی صرف مذاق ہی نہیں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کہا، یہودیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ پہ تھوکا۔ یہ ایسی قوم ہے، ایسی گندی فطرت والے لوگ ہیں۔ یہ 19ویں صدی میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو نشان عبرت بنایا تو چند یہودی اس نے چھوڑ دیے۔ اس نے کہا میں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں یہ زندہ، تاکہ کل کو لوگ مجھے ظالم نہ کہیں کہ ہٹلر نے جناب یہودیوں کو مارا۔ کہنے لگا میں نے چند زندہ اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ میں نے یہودیوں کو مارا کیوں تھا۔ ایسے یہ گندی فطرت کے لوگ۔ اب دیکھیں فلسطین میں، غزہ میں مسلمانوں کا پانی، غذا، خوراک بند ہے، ہر لمحے ان پر بمبوں کی برسات ہے، بچے اپنے والدین سے محروم ہو رہے ہیں،
آنن فانن جن بچوں کے ساتھ والدین ہنسی خوشی کھیل رہے ہیں، اگلے لمحے وہ دیکھتے ہیں ان کی میت اٹھا کے جناب مائیں رو رہی ہیں، بچے لاشوں میں سے اپنے باپ کی میت کو تلاش کر رہے ہیں، ملبوں کے ڈھیروں میں سے جو لواحقین ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو آوازیں دے رہے ہیں، انہیں ملبے میں سے کھینچ رہے ہیں، پانی بھی بند، بجلی بھی بند، خوراک بھی بند، اتنا ظلم۔ اور دوسری طرف انہی یہودیوں کی ویڈیو میڈیا پہ آ رہی، وہ کیا کر رہے ہیں ویڈیو میں؟ نلکے کا پانی کھول رہے ہیں اور کبھی بند کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ دیکھو غزہ والو، تمہارا پانی بند ہے، ہمارا یہ پانی کھلا، ہم جیسے مرضی کھولیں جیسے مرضی۔ اور ویڈیو بنا رہے ہیں کہ خود وہ غذا خوراک کھا رہے ہیں اور ساتھ فلسطینیوں کو کوس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو ہم کھا رہے ہیں اور تم بھوکے رہ رہے ہو۔ یعنی یہ ایسی کمینی، رذیل اور گری ہوئی قوم ہے کہ دوسروں کی تکلیف پہ کیا یہ خوش ہونے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہودی ایک پاس سے گزرتا ہے تو طنزاً کہتا ہے کہ جس چیز پہ تمہارا عقیدہ ہے وہ واقعہ کیسے ہوگی، کب ہوگی واقعہ۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی جو ہے مدد فرمائے، اور اس وقت جو پورے عالم اسلام میں جس خود غرضی اور بے حسی کی جو کیفیت ہے، یہ بے حسی اور یہ جو خود غرضی ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے ہر محلے، ہر گلی کی یہ کہانی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جہاں دو افراد کا کوئی معاملہ ہو جائے، ان بن ہو جائے، تو لوگ وہ ظالم کا، اگر ظالم ظلم کرنے والا، حق مارنے والا اگر وہ مالدار ہے، اثر و رسوخ والا، لوگ اس کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ پتہ ہوگا کہ وہ بیچارہ غریب مظلوم ہے لیکن نہیں دیتے ساتھ۔ یہ ہماری دنیا داری، ہماری بدعمالیوں کی سزا ہمیں اللہ دنیا میں دے رہا ہے۔ انسان کے دل میں جب محبت ہو نا کسی دوسرے کی، تو یہ جو محبت ہے، یہی انسان جس کے دل میں محبت ہو، اس کا دماغ، اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ دل میں بھی دماغ میں بھی بے سکونی، کھچاؤ، نفرتیں، عداوتیں، بغض، بے حسی، خود غرضی۔ تو اب اس روایت میں کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے جسے اہل علم حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ذکر کیا ہے، ابو القاسم، یہ موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقالوا یا ابا القاسم، کہنے لگے اے ابو القاسم، یعنی یہاں بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کہہ کے پکارا۔ کہنے لگے کہ ابو قاسم، ہم آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جواب دیں، کیونکہ ان باتوں کا جواب نبی کے سوا کوئی اور شخص نہیں دے سکتا، لہذا اگر آپ بات کا جواب دے دیں گے ہماری ان باتوں کا، تو آپ، اس کا مطلب آپ نبی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے چند سوالات کیے یہودیوں نے۔
ایک سوال یہ تھا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کر لیا تھا؟ تورات ابھی نہیں اتری تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا تھا کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىٰ، فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی. هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب علیہ السلام مریضا مرضا شدیدا، کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہو گئے تھے. فطال سقمہ فنظر للہ نظرا لئن شفاہ اللہ من سقمہ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ. انہوں نے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی جب بیماری طول پکڑ گئی. نظر مانی اللہ کے نام کی کہ اگر اللہ نے انہیں بیماری سے شفا عطا فرما دی تو وہ اپنی سب سے محبوب پینے کی چیز اور سب سے محبوب کھانے کی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حلال قرار دینا یا حرام کو حلال کر لینا یا حلال کو حرام، یہ پھر کسی موقع پہ کریں گے اس پہ گفتگو. تو فرمایا فَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامَ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإِبِلِ وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھانوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ اونٹ کا گوشت تھا، اور پینے کی چیزوں میں وہ اونٹ کا دودھ یہ زیادہ پسندیدہ تھا. فقالوا اللہم نعم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو یہودیوں نے کہا کہ باخدا آپ نے صحیح کہا ہے، کہ بالکل ایسے ہی تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ان چیزوں کو جو ہے حرام کر لیا تھا. تو یہاں اس روایت میں بھی مسند احمد کی کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ذکر ہے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کنیت کو اہل علم حضرات نے، علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بیان کیا ہے، ابو القاسم. باقی فلسطین کے متعلق بھی کچھ گفتگو تو میں کر چکا. اب جو ذمہ داری من حیث الامت من حیث القوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، کہ جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے. تو فلسطین کا جو مسئلہ، اس بارے میں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے ہی میں نے عرض کی کہ اسلام کے مقابلے میں جتنے باقی مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت ہے، اس کے علاوہ اور جتنے بھی مذاہب ہیں، الکفر ملت واحدہ، اسلام کے مقابلے میں کافر ایک ہے. ان کے آپس میں بھی اختلافات ہوں گے، جغرافیائی، معاشی، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کے سامنے کھڑے ہونے اور لڑنے کی بات آئے گی، یہ سارے مذہب ایک ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کی آپس کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن اس کے برعکس یہ فرقہ واریت کا مرض ایسا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوتے. اب دیکھیں کہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا، 1 ماہ ہو گیا یا ہونے کو ہے، جس قدر وحشیانہ بمباری اسرائیل کی طرف سے غزہ پہ ہو رہی ہے، روزانہ سینکڑوں ہلاکتیں، صرف عام شہری
یا میدانی علاقوں میں یا عام گھروں میں بمباری ہو، جب ہسپتالوں میں بھی کر رہے ہیں، اور جہاں مسلمانوں نے پناہ لی ہوئی ہے، جو امدادی کیمپ ہیں، وہاں پر بھی بمباری ہو رہی، ہزاروں شہادتیں ہیں، لاتعداد کیا ہیں زخمی ہیں۔ تو 21ویں دن اب دیکھیں، یہ اقوام عالم کی، اقوام متحدہ کی خود غرضی اور بے حسی دیکھیں۔ 21ویں دن اقوام متحدہ نے فقط بے ضرر سی ایک قرارداد فلسطین کے حق میں منظور کی، اور 120 جو ممالک تھے انہوں نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا، اور 14 ممالک نے مخالفت کی کہ بھائی جس طرح ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ، جو معاملہ ہو رہا ہے، اسرائیل ٹھیک کر رہا ہے۔ اور ان میں 45 ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس قرارداد میں جو ہے وہ حصہ ہی نہیں لیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ 14 ملک دنیا کے ایسے ہیں کہ جو بمباری کے حق میں ہیں، 14 ملک بمباری کے حق میں ہیں، اور 45 ممالک کہ جنہوں نے فلسطین کے حق میں قرارداد میں حصہ ہی نہیں لیا۔ یہ بھی فلسطینی جو مسلمان ہیں ان کی نسل کشی میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے فلسطین کے ساتھ، بہت سے نام نہاد اسلامی ملک، بڑے بڑے جناب انہوں نے دعوے کیے، لیکن اللہ کے بندو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ فلسطین کے غزہ کے مسلمان، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے، تو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ان کے حق میں جو آواز اٹھاتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ بھی صحابہ سے محبت رکھنے والا کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ مہینہ گزر گیا، ایک طرف آپ کے پوری دنیا میں کیا ہے، وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، کہیں ملکی سطح پر میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں۔ آپ کے ادھر پاکستان میں بھی اسی مہینے میں آپ کے اسلام آباد میں بھی پروگرام ہے۔ یعنی خود غرضی بے حسی کا یہ عالم کہ بجائے یہ کہ اپنی یہ دنیا داری کے جو معاملات ہیں انہیں ہم یکسیر پس پشت ڈال کر فلسطینی بھائیوں کے لیے سوچیں، ہم اپنے معاملات اس طور پر وہ جاری کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، سر پہ جو ہے جوں ہی نہیں رنگ رہی۔ بالخصوص مسلمان جو حکمران ہیں، سب سے پہلے ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، سب سے پہلے مسلمان حکمران ہوتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص اب اپنے حصے کا کام کرے، بھائی جو مال لگا سکتا ہے وہ مال لگائے، کوئی مستند ادارہ ہے، کوئی مستند فاؤنڈیشن ہے، کوئی ٹرسٹ ہے کہ جو آپ کا امدادی سامان وہاں فلسطین میں مسلمانوں تک پہنچا سکتی ہے، آپ مال لگائیں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کا اس طور پہ بھی خیال رکھیں، جو جان لگا سکتا ہے وہ جان لگائے، جس کے پاس وقت ہے وہ وقت نکالے، خود جائے، دیکھے حالات مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ میڈیا تو کوئی آپ کے جتنا میڈیا ہے سارا وہ یہودیوں کے قبضے میں، میڈیا کیا، کاروبار بھی، ہر چیز
معاشی طور پر، جغرافیائی طور پر، اقتصادی طور پر آج 57 کے قریب مسلمان ریاستیں ہیں، 57، اور جس اعتبار سے پوری امت مسلمہ کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو جو وقت لگا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وقت لگائے۔ جو با اختیار طبقے کو فکر مند کر سکتا ہے، اس کا اتنا تعلق ہے کہ وہ با اختیار جو طبقہ ہے اسے فکر مند کر دے تو وہ یہ خدمت کرے۔ اس دوران کیا اظہار یکجہتی ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، آپ ریلیوں میں بھی نکل جائیں، آپ کو اور نہیں تو اتنا تو معلوم ہوگا کہ بھائی ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کس قدر ہو رہا ہے، کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنی ماؤں کی گود جو ہے وہ ویراں ہو گئی ہے۔ تو احتجاج کا اور فلسطین کے حق میں کام کرنے کا ایک یہ پلیٹ فارم بھی ہے آپ کا میڈیا اور سوشل میڈیا، اس پر بھی جو ہے فلسطین کے حق میں کوئی قلمی تحریر یا اس طرح جو بھی احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے۔ اور کچھ نہیں تو علماء فرماتے کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں بھائی کہ اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے ہم دستے دعا اٹھا دیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی جو ہے مدد فرمائے۔ تو گر گڑا کر جس طرح اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اس طرح، یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی غائب اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں، ہمارے پاس ادھر فلسطینی نہیں ہے لیکن ہم جب غیر موجودگی میں دعا کرتے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے۔ باقی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے متعلق موضوع پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔